السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیز مستقبل کے ہونہار بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بابرکت مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، اچھا روزہ کا معنی کیا ہوا؟ یعنی طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کرتا ہے اور اس دین کا روزہ وہ مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب نہیں دے گا، چونکہ انسان کی نیت پر ہر چیز ہے۔ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے انسان کو وہی چیز ملتا ہے۔ انسان جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 1 کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں، جس حدیث کی راوی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاعمال بالنیات، یعنی تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے، اگر کوئی انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے تو ان کو دنیا ہی ملتی ہے، اگر کوئی انسان کسی عورت کو حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے اور اس نیت سے اگر وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کو عورت ہی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے ہجرت کرتا ہے، آخرت کی نیت کرتا ہے تو ان کو آخرت ہی ملے گی۔ اسی لیے ہمارا ثواب کی نیت سے اس ماہ میں روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، ہم تو پر تم پر یہ روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امت جو تھی ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، ایمان والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی، ایک بندہ ایک خدا روزہ رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو 5 وقت وضو کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، پروردگار عالم کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک گھونٹ پانی تک حلق میں پار کرنے کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اکیلے تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کوئی اگر نہ دیکھے یا دیکھے، لیکن ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پچھلے گناہ صادقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ روزے ثواب کی نیت سے روزہ رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، یعنی 6 مہینے روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطاری کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کی قوم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کی، تراویح کی نماز پڑھی، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز یہ تہجد کی نماز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں 11 رکعت سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز نہیں پڑھا کرتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس رمضان المبارک کے ماہ میں ہم اور آپ تراویح کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اور ہم خصوصاً ہم تراویح کی اہتمام کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، روزے داروں کے لیے ایک فضائل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بزرگوں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ کے فضائل کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے ماہ داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے جتنے دروازے ہیں پروردگار عالم تمام کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے جتنے دروازے ہیں تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور مردود شیطانوں کو، بدمعاش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھا کریں، تراویح کی اہتمام کیا کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے خوشخبری یہ ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس میں صرف روزے دار ہی انٹری مار سکتے ہیں، روزے دار کے علاوہ کوئی انٹری مار نہیں سکیں گے، کوئی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جب تمام کے تمام روزے دار داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا، پروردگار اس دروازہ کو بند کر دے گا۔
گا روزے داروں کے علاوہ کوئی انٹری نہیں مار سکتے میرے بھائیوں، کوئی نہیں داخل ہو سکتے، ہاں مگر صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کیا ہو، جنہوں نے راتوں رات جاگ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہو، جنہوں نے راتوں رات جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھی ہو، تراویح کی نماز پڑھی ہو، ایسے اشخاص اس میں انٹری مار سکتے ہیں، ایسے اشخاص اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اس مہینہ میں ہم اور آپ اپنا وقت ضائع اور برباد نہ کریں، یہ قیمتی وقت ہے اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں چند باتوں پر ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب تمام کے تمام لوگوں کو ثواب کی نیت سے الہ العالمین تمام رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق دے، تہجد تراویح کی پابند بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔